السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض دفعہ ہم اگر مگر بہت کرتے ہیں، کبھی حالات سے واقعات سے تنگ آ کر، کبھی دور حاضر کے فتنوں کو دیکھتے ہوئے، کبھی آنے والے دور کے فتنوں کے بارے میں فکر مند ہو کر ہم کہتے ہیں کہ کاش ہم اس زمانے میں ہوتے ہی نہ، کاش ہم پرانے زمانے میں گزر گئے ہوتے، کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاش ہوتے، کاش صحابہ کے زمانے میں ہوتے، کاش تابعین تبع تابعین کے زمانے میں ہوتے، کسی پچھلے زمانے میں ہو گزرے ہوتے تو اس زمانے میں نہ ہوتے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات مثال سے سمجھاتا ہوں، پھر آپ کو اس زمانے میں ہونے کے لیے ایک حدیث مبارکہ بھی بتاتا ہوں۔ دیکھیں، جب آپ پودا لگاتے ہو نا، کبھی آپ نے گارڈننگ کی ہے، کبھی کوئی پودا لگایا ہے، کبھی کوئی پھول کا ہی صحیح، سبزی کا ہی صحیح، تو ہر سبزی ہر جگہ نہیں لگتی، ہر پھول ہر جگہ نہیں لگتا، ہر گلاب مٹی میں لگ کر ایک سی خوشبو بھی نہیں دیتا۔ ہمارے پاکستان انڈیا کے گلاب لا کر آپ امریکہ میں لگائیں تو وہ خوشبو ہی نہیں آتی جو ہماری مٹی میں آتی ہے۔ ہر مٹی کا ایک اثر ہوتا ہے، پانی بھی آپ نے دی، کھاد بھی آپ نے دی، بہترین کھاد دے رہے ہیں آپ، لیکن مٹی کا بھی تو ایک اثر ہوتا ہے، آب و ہوا کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، پانی کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، وہاں کے پانی اور ہیں، یہاں کے پانی اور ہیں، تو ہر شے کا اثر ہوتا ہے۔ ویسے ہی انسانوں کی طبیعتوں پر بھی اثر ہوتا ہے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں، ہم اس مٹی کی دور، ہم اسی مٹی کے لیے تھے، اسی میں ہماری نشو و نما ہونی تھی۔ ہمارا ایک کام اور ایک مقصد ہے جو اس دور میں ہم سے لینا گیا ہے۔ اب ہم اس مقصد کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو یہ ہماری کوتاہیاں ہیں۔ آپ کبھی غور سے بیٹھیں، کبھی غور کریں، کبھی آرام سے بیٹھ کے کہ میری زندگی کا کیا مقصد ہے، میں دین کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، ایسا کیا کام ہے جو مجھ سے میرا رب لینا چاہ رہا ہے، میں کر نہیں رہا ہوں، اپنی ہٹ دھرمی میں، اپنے نفس پرستی میں، اپنی دنیا میں مشغولیت کی وجہ سے۔ کوئی نہ کوئی میری زندگی کا مقصد بھی تو ہوگا، آخر میں بھی تو ایمان والا ہوں، تو کوئی تو ایسا کام ہوگا، کہیں زندگی میں میری کوئی اس طرح کی ٹریننگ ہوئی ہوگی کہ میں دنیا میں آ کر کچھ کام کروں۔ دیکھیں، میں کبھی بیٹھ کر غور کرتا ہوں، آپ سے پہلے بھی شاید میں نے شیئر کیا ہے کہ بچپن سے لے کر 5 سال کی عمر، 6 سال کی عمر سے لے کر میں نے سٹیج دیکھا کہ سٹیج کے اوپر کھڑے رہ کر لوگوں کے سامنے کسی چیز کو پریزنٹ کرنا۔ 5-6 سال کی عمر سے اسکول میں اللہ کی طرف سے انتظام ہوتے ہیں، قرأت کرنا، قرأت کے کمپٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرنا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسکول کی لائف میں وہاں کپس ملے، پھر تھوڑے اور بڑے ہوئے تو اسکول میں پریزنٹیشنز کرنا، جو ہے تقاریر کرنا، اور بیت بازی کے مقابلے ہوتے تھے، اسی طرح تقریر کے مقابلے ہوتے تھے، جس میں کچھ لوگ اگینسٹ میں بات کرتے تھے، کچھ فور میں بات کرتے تھے، وہی سبجیکٹ میٹر ہوتا تھا، وہی ٹاپک ہوتا تھا، اس میں پھر اپنے اسکول کو ریپرزینٹ کرنا، پھر آگے اور معاملات، اور پھر پڑھائی کے شعبے سے بہت ارلی ایج سے میں منسلک ہو گیا شعبہ تعلیم سے، یعنی ایز اے استاد 19 سال کی عمر سے ایسا استاد کے طور پر میں نے کام کرنا شروع کیا، جو اکثر لوگ اتنی کم عمری میں بطور استاد کام نہیں کرتے۔ تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ مساجد میں ضرورت پڑی، لوگ کم تھے، اور وہاں موقع ملا۔ میں خود سے کبھی کوشش نہیں کی، لوگوں نے کوشش کر کے مجھے کہا کہ نہیں، آپ نے جو ہے وہ اس میں اس مساجد کے اندر ذرا امام کا، خطیب کا کردار ادا کرنا ہے۔ اور لوگوں نے پش کر کے وہاں پہ، اور آج بھی اگر میں چند ہفتے نہ جاؤں تو وہ بیماری کی وجہ سے، آپ جانتے ہیں کبھی ایسے ہوتا ہے کہ نہیں جانا ہو پاتا۔ I was on bed rest after surgery for some time، تو اس کی وجہ سے پھر وہ سب کو تو نہیں پتہ ہوتا کہاں تھے، کیوں نہیں آئے، اتنے دن ہو گئے۔ پھر وہ مساجد والے چاہتے ہیں کہ کوئی ادھر آئیں ادھر آئیں، بہرحال وہ ایک سلسلہ چلتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک غور کرتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ایسا انتظام کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے 12-13 سال پہلے
ہمارے دوست احباب اکٹھے ہوئے، انہوں نے آپس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ انہوں نے کوئی تعلیم کا کوئی آپس میں فیملیز نے کچھ تعلیم کا سلسلہ سٹارٹ کرنا ہے. اچھا مجھے خبر ہی کوئی نہیں، تو انہوں نے خود ہی نامنیٹ کر دیا، انہوں نے کہا جی آپ نے دینا ہے. میں نے کہا یار میں کیوں بھائی، اور بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. بھائی تو I was in my 20s, they were all much older than me, کمیونٹی ممبرس تھے. بہرحال وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے اس کو اب انٹرنیشنل لیول پہ لے کے جانا ہے، آپ نے چینل کھولنا ہے. تو 2010 میں ان لوگوں نے مجھے فورس کر کے چینل بھی کھلوا دیا، کچھ دلوا بھی دیے ویڈیوز وغیرہ. بہرحال تو ایک سلسلہ جاری ہو گیا. تو اب میں بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ تمام چیزیں جو ہے میرا اس کے اندر کبھی بھی نہ مقصد رہا نہ یہ رہا. لوگ اب ہم جب کسی موضوع پر بات کرتے ہیں اور ہم کوئی ایسی ٹاپک پر بات کرتے ہیں جس سے لوگ جس کی کسی کی فین فالوئنگ ہوگی، جیسے انجینئر محمد علی مرزا ہو گئے، تو اب وہ اسی چکر میں ہوتے ہیں. وہ بیچارے ان کا دماغ اتنا ہی ہے نا، وہ کہتے ہیں جتنی عقل ہوتی ہے بندہ اتنا ہی سوچتا ہے. تو وہ اتنی عقل ہے ان کی کہ وہ کہتے ہیں جی ویوز کے لیے آ گئے ہو، مشہور ہونے کے لیے آ گئے ہو. یہ فالتو چیزیں، بیکار چیزیں، نہ ان کی کبھی ہمیں فکر ہی نہیں تھی، نہ آج فکر ہے. یہ ویوز وغیرہ بیکار فالتو چیزیں ہوتی ہیں، کوئی حیثیت نہیں ہوتی اس کی، نہ سبسکرائبرز کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، نہ فالوورز کی کوئی حیثیت ہوتی ہے. یہ وہی لوگ سوچتے ہیں جن کی ذہنیت بہت چھوٹی ہوتی ہے، گری ہوئی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی عقل محدود ہوتی ہے. انہوں نے ساری زندگی بس یہی کیا ہوتا ہے، یہ ویوز اسی میں پڑے ہوتے ہیں. اگر ان چکروں میں ہم پڑے ہوتے تو 12 سال سے ہم میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ دروس آ رہے ہیں میرے. اگر میں بھی ان چکروں میں پڑا ہوتا یار میرے تو ویڈیو پہ ویو ہی کوئی نہیں آ رہا ہے، میں بند کر کے چلا جاتا. لیکن ہمارا مقصد ہی وہی نہیں ہے، نہ کبھی رہا ہے. میرے پاس اور بھی لوگ میسیجز کرتے ہیں ہم نے چینل کھولنا ہے. میں کہا تو کھول لو. کہتا آپ کی ویڈیو چاہیے، میں تو لگا لو. میں کہا پھر پریشان نہ ہونا کہ ویوز نہیں آتے. اکثر تم لوگ یہی کرتے ہو. اچھا ایک تو اللہ کا بندہ ایسا ہے، وہ میری ویڈیوز جو ہے اپنے نام سے چلا رہا تھا، گویا کہ اس نے اپنا نام ڈالا ہوا تھا کہ اس کی ویڈیوز ہیں. بہرحال اینی وے کہنے کا کیا مقصد ہے میرا، وہ یہ ہے آپ سے کہ اللہ کا کام کرو، پھر ان چیزوں کے چکروں میں نہ پڑو. ویوز آتے ہیں نہیں آتے ہیں، اٹس جسٹ ناٹ امپورٹنٹ. ایک بندے کو بھی ہدایت مل جاتی ہے نا، ایک کو بھی کام ہو گیا. ایک 10-15 ویوز بھی آ گئے نا، یعنی کہ 10-15 لوگوں تک پیغام پہنچ گیا ہے. کہنے کا کیا مقصد ہے، 10-15 لوگوں تک پیغام پہنچ گیا، جو 10-15 لوگوں تک یہ بات اللہ رسول کی ابھی تک پہنچی نہیں تھی. سمجھ آئی بات؟ تو اب اس چیز کو اب ہم پہلے جا کر تو چینج نہیں کر سکتے نا معاملہ، ہم پہلے ہو جاتے. اللہ تعالیٰ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اس نے اسی دور کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے. ہمارا کوئی کام ہے جو اس دور میں ہم نے کرنا ہے، اس کام کی کھوج کرو. تمہارا کام کیا ہے؟ واٹ از یور پرپس؟ کیوں آئے ہو اس دور میں، کیوں بھیجے گئے ہو؟ کوئی مقصد ہے. اچھا اب آپ کو ایک روایت، بڑی خوبصورت روایت، پھر آپ یہ سوال نہیں کریں گے کہ اس دور میں کیوں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے فرمایا کہ میں نے یہ خواہش کی ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. کیا خواہش کی؟ کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فقال اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب الیس نحن اخوانک، اے اللہ کے نبی کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. وارے جاؤں میں اپنے نبی کی باتوں پر، اور وارے جاؤں اصحاب نبی کی باتوں پر. ہیں کیا تڑپ کے پوچھا ہوگا یا رسول اللہ یہ بھائی کون ہیں، کہ ہم بھائی نہیں ہیں؟
کہ جن سے ملنے کی آپ اتنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، ہم بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، ولیکن اخوان الذین آمنوا بی ولم یرونی، لیکن میرے بھائی وہ ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات ہے۔ کیا کہا اصحاب النبی نے؟ اولیس نحن اخوانک، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ قال انتم اصحابی، تم تو میرے صحابہ ہو، ولیکن اخوان الذین آمنوا بی ولم یرونی، دیکھا نہیں ہوگا پر ایمان لائیں گے۔ تو سوچو حضور نے کیا فرمایا ہمیں اور آپ کو؟ اپنا بھائی دیکھا نہیں ہے پر ایمان لائے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملوں، یعنی حضور کی خواہش ہے کہ وہ ہم سے ملیں۔ اللہ اکبر، تو کیا ہم اس قابل ہیں کہ نبی ہم سے ملیں؟ تو پھر ہم اس قابل تو ہونا۔ غور کریں، where do we stand؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس روایت کو امام احمد ابن حنبل نے روایت کیا اپنی المسند میں، حدیث نمبر 12601۔ اسی طرح امام طبرانی نے اسے المعجم الکبیر میں روایت کیا، حدیث نمبر 576۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں روایت کیا ہے، اور اس کو حسینی البیان و تعریف میں روایت کرتے ہیں حدیث 60 کے تحت، اور پھر اس کو حدیث نمبر 1161 کے تحت۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ یہ ہوتا تو وہ ہوتا، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا ہے، تو یہ میں وہ کے چکر میں نہ پڑو، دیکھو کہ میرا کام کیا ہے اور میں اس کو کیسے کر سکتا ہوں۔ امید ہے کہ بات سمجھا پایا ہوں گا۔ دیکھو یہاں جو میں نے اپنی بات کی ہے نا آپ سے، اس کا کوئی غلط مطلب نہ نکالنا۔ بعض لوگ اس میں بھی غلط مطلب نکال دیتے ہیں کہ بھائی اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہو۔ نہ میں میاں مٹھو نہیں بنتا، نہ مجھے کوئی شوق ہے۔ ایک بات کی ہے آپ سے، آپ کی زندگیوں میں اس سے بہترین اگزامپلز ہوں گی۔ میں تو ایک اگزامپل دی ہے آپ کو اپنی، مجھ ناچیز جو کسی قابل نہیں۔ لوگ مجھ سے بات پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ کہتے ہیں آپ ہیں کیا؟ میں کہا کچھ بھی نہیں ہوں، علماء کی پاؤں کی خاک دھول برابر بھی نہیں ہوں۔ تم علماء سے مسئلے پوچھ لیا کرو، ہم گناہگاروں، فقیروں، عاجزوں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے تھوڑا سا ہے، کوئی ایک دانہ وانا ہوگا، کوئی قطرہ وطرہ ہوگا، ایک ذرہ ورہ ہوگا، وہ بانٹ کے خوش ہو جاتے ہیں، ورنہ پلے میں ہے کچھ نہیں سوائے ندامت کے، اور پاس کیا ہے؟ سوائے ندامت کے اور پاس کیا ہے؟ آپ کی دعاؤں کا متمنی ہوں، گزارش ہے آپ لوگوں سے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کبھی یاد آ جائے تو دعا کر دیجیے گا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔